السلام علیکم فرینڈ شیشی چیما جاپان کا ایک جزیرہ ہے جو مین لینڈ جاپان سے تقریباً 980 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 35 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل اس جزیرے کی آبادی 2000 نفوس پر مشتمل ہے، لیکن آج پرامن نظر آنے والا یہ جزیرہ دوسری جنگ عظیم میں نہ صرف ایک خون آلود اور تباہ کن میدان جنگ تھا، بلکہ ایک ایسا خوفناک راز اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا جس کی یاد امریکہ فوج کے لیے ہمیشہ ایک ڈراؤنے خواب کی مانند ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا چینل دنیا جان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور دیکھتے رہیں انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ ویڈیوز۔ شکریہ۔ جولائی 1944 جاپان کے خلاف امریکا کی فل سکیل جنگ اپنے عروج پر تھی اور جاپان کو ایک کے بعد ایک محاذ شکست کا سامنا تھا۔ جزیرہ شیشی چیما پر جاپانی فوج نے اپنی کچھ مضبوط ترین عسکری تنصیبات بشمول 2 ریڈیو ٹاورز قائم کر رکھی تھیں اور یہ جزیرہ اسٹریٹجک اعتبار سے جاپان کے لیے بہت اہم تھا۔ جاپانیوں کی کمیونیکیشن لائنز تباہ کرنے کے لیے امریکی افواج نے اس جزیرے پر موجود دونوں ریڈیو ٹاورز کو بمباری کر کے تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس پورے جزیرے کے چپے چپے پر جاپانیوں نے طیارہ شکن گنز کا جال بچھا رکھا تھا۔ جزیرہ کی فضاؤں میں پہنچ کر مطلوب ہدف پر بم گرانا تو درکنار، جزیرے کے قریب پھینک پانا بھی کسی دشمن جہاز کے لیے آسان نہ تھا، لیکن تمام خطرات کے باوجود امریکہ نے بحر الکاہل میں تعینات اپنے طیارہ بردار بحری جہازوں سے اپنی جدید جنگی طیاروں کے اسکواڈرنز کو شیشی چیما پر بمباری کے لیے بھیجنے کا آغاز کر دیا، لیکن زبردست جاپانی مزاحمت نے امریکی حملے کا رخ موڑ دیا اور کئی طیاروں سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد امریکہ نے حملہ چند دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ 2 ماہ تک امریکی افواج بار بار شیشی چیما کے ٹاورز کو تباہ کرنے کے لیے فضائی حملے کرتی رہیں، مگر ہر مرتبہ انہیں کئی طیاروں اور پائلٹس کا نقصان سہنا پڑتا۔ ستمبر 1944 میں امریکہ فضائیہ ایسے ہی ایک تازہ حملہ کرنے جا رہی تھی۔ اس حملے میں 15 امریکی اوینجر طیارے حصہ لے رہے تھے، جنہوں نے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS سین جیسنتو سے پرواز کی تھی۔ ان طیاروں کی پائلٹس میں ایک 20 سالہ پائلٹ جارج بھی شامل تھا، جو کہ اس وقت امریکہ بحریہ کے سبھی پائلٹس میں سب سے کم عمر تھا۔ حملے کی صبح جارج نے اپنے ریڈیو آپریٹر ڈیل اور جہاز کے گن-ریٹیٹ کے ساتھ جہاز میں سوار ہوا۔ گروپ کے باقی طیاروں سمیت شیشی چیما کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاپانی طیارہ شکن گنز سے بچنے کے لیے وہ سب 8000 فٹ بلندی سے پرواز کر رہے تھے تاکہ وہ ان کی حد ضرب سے باہر رہیں، لیکن ہدف کے قریب پہنچ کر بم گرانے کے لیے جارج کو اپنا طیارہ کم بلندی پر لانا ہی تھا۔ اس نے ایک خطرناک غوطہ لگاتے ہوئے طیارے کو ٹھیک ایک ریڈیو ٹاور کی طرف بڑھایا اور طیارہ شکن گنز کی گولیوں کی بوچھاڑ میں حتی الامکان طیارے کو ہدف کے نزدیک سے نزدیک لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران طیارہ یکے بعد دیگرے 3-4 طیارہ شکن گولیوں کا نشانہ بنا۔ اپنی آخری حد تک غوطہ لگانے کے بعد جارج نے بم گرا دیے، جو کہ پہلی مرتبہ ٹاور کے اتنے نزدیک گرے کہ ٹاور کو اس بمباری سے کافی ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور وہ آؤٹ آف ایکشن ہو گیا، لیکن جارج کو اس خطرناک غوطہ زنی کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ کئی طیارہ شکن گولیوں کا نشانہ بننے کے بعد اب اس کے طیارے میں آگ لگ چکی تھی، وہ کسی بھی لمحے دھماکے سے پھٹ سکتا تھا یا زمین بوس ہو سکتا تھا۔ جارج نے طیارے کا رخ فوراً جزیرے سے باہر سمندر کی طرف موڑ دیا۔ وہ سمندر میں پہنچ کر ایجیکٹ کرنا چاہتا تھا اور اس بات کو یقیناً بنا رہا تھا کہ ایجیکٹ کرنے سے قبل جزیرے سے زیادہ دور جا چکا ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے کسی بھی معاملے میں جاپانی فوج سمندر میں نزدیک ایجیکٹ کرنے والوں کو جا کر سمندر میں ہی گرفتار کر لیا کرتی تھی اور وہ کسی قیمت پر بھی زندہ جاپانیوں کے ہاتھوں نہیں لگنا چاہتا تھا۔ صبح ہوتا طیارہ اب تیزی سے نیچے کی جانب جا رہا تھا اور سمندر برد ہونے سے قبل ان تینوں کو ایجیکٹ کرنا ضروری تھا، اور پھر جارج نے ایجیکٹ کر دیا۔ پیراشوٹ کی مدد سے سمندر میں اترنے کے بعد اس نے خود کو پیراشوٹ سے نجات دلائی۔ اس نے دیکھا کچھ فاصلے پر طیارے کا لائف رافٹ
سمندر میں تیر رہا ہے، جو کہ یقیناً اس کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے ایجیکٹ کرنے سے قبل خود ہی طیارے سے گرا دیا تھا تاکہ کھلے سمندر میں وہ ڈوبنے یا سردی سے ٹھٹرنے سے بچ جائیں۔ راکٹ پہ چڑھنے کے بعد جارج نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے دیگر دوستوں کا پتہ چلانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ بچ نہ پائے تھے۔ جارج کے طیارے کے علاوہ بھی 3 طیاروں کو مار گرایا گیا تھا اور ان کے پائلٹس و عملے کے دیگر افراد بھی پانی میں ایجیکٹ ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جارج نے دور سمندر میں کچھ بوٹس کو اپنی سمت بڑھتے دیکھا اور اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ جاپانی ہیں جو سمندر میں گرائے گئے طیاروں کے عملے کو فوراً گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جارج اپنے ہاتھوں کو چپو کی طرح چلا کر پوری قوت سے رافٹ کو دھکیلنے لگا تھا تاکہ رافٹ جتنا ممکن ہو جاپانیوں کی حد ضرب سے باہر جا سکے، لیکن ہاتھوں سے چلائے جا رہے رافٹ اور موٹر بوٹس کی رفتار کا کیا موازنہ۔ فاصلے پر سیکنڈ کے ساتھ ہی تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک فضا میں طیاروں کی گرج اور پھر جان پھاڑ دینے والی گولیوں کی ترتراہٹ گونجی۔ یہ تازہ دم امریکی طیارے تھے جو اپنی مشین گنز کی مدد سے جاپانی جنگی کشتیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ جلد ہی بچی کھچی جاپانی کشتیاں تیزی سے واپس جزیرے کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ جارج کی جان میں جان آ گئی، لیکن اسے اس بات کی کوئی تصدیق نہ تھی کہ آیا ان طیاروں پر کسی نے سمندر میں اس کا رافٹ دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ اگر کسی نے اسے نہیں دیکھا تو گویا کوئی اسے بچانے نہیں آئے گا۔ جارج پھر سے ہاتھوں کی مدد سے رافٹ کو دھکیلنے لگا تاکہ جزیرے سے زیادہ سے زیادہ دور جا سکے۔ شام تک اس کے بازو بری طرح سے شل ہو چکے تھے، اس کا جسم درد کرنے لگا تھا اور اس کے اعصاب ٹوٹنے کو تھے، لیکن دور دور تک کسی امریکی کشتی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ پھر اچانک اسے اپنے نزدیک پانی میں ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ پانی سے کوئی چیز باہر نکل رہی ہے۔ یہ ایک پیریسکوپ تھا، اور پھر جب وہ آبدوز سمندر کی سطح پر ابھری تو یہ دیکھ کے جارج پھر سے جی اٹھا کہ وہ امریکی آبدوز تھی۔ جارج کو رافٹ سے آبدوز میں پہنچا دیا گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ گویا یہ کہانی ایک خوش کن طریقے سے انجام پذیر ہوئی، لیکن پانی میں کودنے والے باقی پائلٹس اور عملے کے دیگر افراد کے اتنے خوش قسمت نہ تھے۔ ان میں سے 8 امریکی فوجیوں کو جاپانیوں نے گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ ان بوٹس پر واپس شیشی چیما لے گئے، اور ان کے ناموں لہوف، گریڈی، جیمز، فرائزز، مارویل، فلائڈٹ اور اورل تھے۔ انہیں لا کر جزیرے میں واقع جنگی قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اتنا بھیانک تھا کہ امریکی حکومت نے یہ راز 2004 تک دنیا سے چھپائے رکھا۔ اپنے قیمتی اور اہم ترین کمیونیکیشن ٹاورز کی تباہی پر جاپانی غصے، نفرت اور انتقام کی آگ میں جل بھن رہے تھے، اور ان کا افسر تھا لیفٹیننٹ جنرل یوشیو تاچیبانا۔ یہ درندہ شخص ایک نفسیاتی مریض تھا اور جو پہلے ہی قیدیوں پر بدترین اور وحشیانہ تشدد کے معاملے میں بدنام تھا، اور اس واقعے کے بعد تو اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے اپنی سپاہیوں کو ایک قیدی کو اس حد تک مارنے پیٹنے کا حکم دیا کہ وہ قریب المرگ ہو جائے، اور پھر اس کا سر قلم کرنے کے بعد اسے پکانے کا حکم دیا اور اس کا گوشت خود کھانے کے علاوہ اپنے سپاہیوں کو بھی کھلایا۔ دیگر 3 قیدیوں پر زندہ حالت میں سنگین اندازی کرنے کے بعد انہیں یوں ہی پکا کر کھا گیا، یہاں تک کہ آخری 4 قیدیوں پر تو اس سے بھی بھیانک ظلم کیا گیا۔ انہیں زندہ رکھ کر ان کے اعضاء کو کاٹ کر پکا لیا جاتا اور کاٹ کر بینڈیج کر دی جاتی تاکہ خون بہنے سے وہ نہ مر جائیں، یہاں تک کہ آخری حد تک زندہ حالت میں رکھ کر ایسا سلوک کرنے کے بعد ہی انہیں ختم کر دیا جاتا۔ یہ سب درندگی اور آدم خوری 1 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ جاری رہی۔ ہر سپاہی کا قتل، پکوائی اور اسے کھانے کا کام اس کے دیگر زندہ ساتھیوں کی نظر کے سامنے کیا جاتا تھا۔ جنگ جیتنے کے بعد جب امریکیوں کو اس بھیانک واقعے کا علم ہوا اور انہوں نے شیشی چیما میں گرفتار جاپانیوں کی نشاندہی پر کھدائی کر کے اپنے ساتھیوں کی ہڈیاں برآمد کیں تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حکومت نے سختی سے اس خبر کو چھپائے رکھنے کے احکامات دیے اور 2004 سے قبل یہ سانحہ دنیا کی نظر سے اوجھل رہا۔ انجام کار جنرل یوشیو تاچیبانا اور اس کے سبھی ساتھیوں کو اس درندگی اور جنگی جرائم کے عوض 24 ستمبر 1947 کو گوام میں تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، اور اس سانحہ میں زندہ بچ جانے والا واحد خوش قسمت پائلٹ جارج ایچ ڈبلیو بش
آگے چل کر امریکہ کا 41واں صدر بن گیا۔ دوستو، اگر میری آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں چینل کو۔ شکریہ۔